تجھ سے قسمت میں میری صورت کفل ابجد، تجھ سے قسمت میں میری صورت کفل ابجد، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو وہ غزل جس کا مسئلہ اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور جس کا پہلا مصرع آپ کے سامنے سرنامے کے طور پر لکھا بھی ہے، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، اس غزل کا دوسرا شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر اور بلا تاخیر اس کی تشریح شروع۔ چنانچہ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو تجھ سے قسمت میں میری صورت کفل ابجد، یہ ایک مکمل مرکب اضافی ہے۔ اس میں صورت جو ہے وہ مضاف ہے، کفل مضاف الیہ، جبکہ پھر اگر ابجد کو بھی ساتھ ملائیں تو کفل جو ہے وہ مضاف اور ابجد مضاف الیہ۔ کفل جو ہے وہ درمیان میں واقع ہے، یعنی کہ وہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ اگر صورت کو دیکھا جائے تو یہ مضاف الیہ ہے اور اگر ابجد کو دیکھا جائے تو یہ مضاف ہے۔ اور جہاں تک اس کے معنی کا تعلق ہے تو کفل جو ہے وہ تالے کو کہتے ہیں۔ ابجد آپ جانتے ہی ہوں گے، حروف ابجد یہ الف بے پے تے ٹے سے، یہ کسی بھی زبان کے اے بی سی ڈی ای ایف، ان کو حروف ابجد کہتے ہیں۔ تو کفل ابجد کا کیا مطلب؟ یعنی وہ تالا جو مختلف حروف کے ملانے سے بند ہوتا اور کھلتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ تو ظاہر ہے اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو اس شعر کی جہاں تک توضیح و تشریح کا تعلق ہے تو اس میں غالب نے اپنا ایک حال، اپنی ایک واردات وہ بیان کی ہے، لیکن اس کو ایک بہت ہی خوبصورت، انتہائی خوبصورت تشبیہ کے ذریعے جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر اس حوالے سے ایک چشم کشا شعر ہے کہ ہم آج کے اس دور کو جہاں بڑا ترقی یافتہ دور سمجھتے ہیں اور گزشتہ ادوار کو ہم نسبتاً کم ترقی یافتہ یا دقیانوسی بھی بعض اوقات جو ہے وہ گردانتے ہیں، تو ایسی صورت نہیں ہے، کیونکہ غالب نے اس شعر میں جس تالے کا ذکر کیا ہے وہ تالا ہندسوں کے ساتھ، اب وہ الف بے پے تے ٹے سے بھی ہو سکتے ہیں، 1 2 3 بھی ہم ایک طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ الغرض وہ تالا بجائے چابی کے ہندسوں کے ساتھ یا حروف تہجی کے ساتھ آپریٹ ہوتا تھا۔ تو آج کے دور میں یہ تالا میں نے خود دیکھا ہے کہ بہت کم یاب ہے، بلکہ نایاب نظر آتا ہے، بہت ہی کم جگہ۔ یہ شاید کمپیوٹر وغیرہ کے اندر ہو، موبائل وغیرہ کی سکرین پہ یہ لاک لگتا ہے ہمیشہ، جو آپ دیکھتے ہوں گے وہ جو سکرین لاک ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اے بی سی ڈی ایف یہ مختلف ہندسوں کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ آپریٹ کرتا ہے، لیکن دروازوں کے اوپر مجھے یہ تالے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ مرزا غالب کے دور میں تو نہ کوئی کمپیوٹر تھا نہ موبائل تھا، تو اس دور میں بھی یہ تالے موجود تھے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر دور جو ہے وہ اپنے حساب سے بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا ترقی یافتہ ہوتا ہے، اور بعد کے ادوار جو ہیں اس کو اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ ایک اضافی چیز تھی۔ اب آتے ہیں شعر کی جو اصل تشریح ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ تجھ سے قسمت میں میری صورت کفل ابجد، کیا میرے محبوب میرے مقدر میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے جیسا کہ کفل ابجد کا معاملہ ہے۔ وہ کیسے؟ تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا، یعنی ابھی میری اور آپ کی بات بنی، بلکہ اس سے پہلے کفل ابجد کی بات، کہ جس طرح سے کفل ابجد جو ہوتا ہے اس میں جب آپ وہ مقررہ ہند سے فیڈ کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کفل جو ہے وہ کھل جاتا ہے، یعنی جس سے دو چیزوں کو آپس میں ملایا ہوا ہوتا ہے، وہ 2 کواڑ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ جس طرح سے ہم درازوں کو تالے لگاتے ہیں یا کواڑوں کو تالے لگاتے ہیں دروازوں کو، تو جیسے ہی وہ تالا کھلتا ہے وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر وہ ہندسے جو ہیں، یوں سمجھیں کہ وہ ایک منزل ہوتی ہے
اگر 4 ہندسوں کا کوڈ ہے تو آپ نے وہ 4 ہندسے لگا لیے تو یعنی آپ ایک منزل تک پہنچ گئے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دونوں کواڑ جو آپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے وہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے۔ تو بہنی ہی تھا لکھا بات کے بنتے ہی جدا ہو جانا۔ غالب کہتا ہے کہ ادھر تیری میری بات جو ہے وہ بنی، یعنی جو حاصل و محصول تھا وصل وہ نصیب ہوا، یا میں تیرے وصال کے لیے جو منازل طے کرنا تھیں وہ طے کر چکا، دوسرے ہی لمحے ایسی آفت نازل ہوئی کہ تیرے میرے درمیان ایک مستقل جدائی جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ تو بہن ہی یہ وہی بات ہوئی جیسا کہ کفر ابجد میں ہوتا ہے کہ جو ہی ہندسے جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں تو اسی وقت جو ہے دونوں کواڑ یا جس چیز کو وہ تالا لگا ہوا ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اس شعر میں میں سمجھتا ہوں کہ شعریت جو ہے وہ کم ہے، اور لیکن یوں سمجھیں کہ ایک ایسی تشبیہ جو کہ اپنے وقت کے حساب سے بڑی سائنٹیفک نظر آتی ہے، غالب نے جو ہے وہ تشبیہ جو ہے وہ دی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ شیکسپیئر کو پڑھا، آپ جانتے ہی ہوں گے شیکسپیئر انگریزی زبان کا ایک بہت معروف ادیب ہے۔ تو غالباً میں اس کا کوئی ڈرامہ پڑھ رہا تھا، کنگ لیئر تھا یا شاید ہیملیٹ تھا، تو اس میں دیکھ رہا تھا، یا کوئی اور ڈرامہ ہوگا، احباب یہ نہ کہیں کہ میں نے غلط حوالہ دیا، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، بہرحال اس کا کوئی ڈرامہ تھا۔ تو اس میں نے دیکھا کہ شیکسپیئر جو تھا وہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ جس کو بڑی مشکل سے سکول جو ہے وہ بھیجا جا رہا تھا، بلکہ دھکیلا جا رہا تھا ایک طرح سے، وہ بچہ جو ہے وہ سکول نہیں جاتا تھا، لیکن اس کے والدین اس کو سکول جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ تو شیکسپیئر کہتا ہے کہ وہ ایسے سکول جا رہا تھا کہ جیسے کوئی کیل جو ہے، لائک اے نیل، جس طرح سے کوئی کیل جو ہے وہ کسی لکڑی میں جو ہے وہ ٹھونکا جا رہا ہو۔ اب ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی کیل کو کسی چیز میں ٹھونکتے ہیں تو وہ بڑی ہی یوں سمجھیں کہ آہستہ رفتار کے ساتھ وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ تو بڑی خوبصورت تشبیہ ہے شیکسپیئر کی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تشبیہات ہر دور میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف اقوام کے ہاں، مختلف معاشروں کے ہاں تشبیہیں جو ہیں وہ ایک ہی چیز کو بیان کرنے کے لیے مختلف چیزوں سے دی گئی ہوتی ہیں، اور وہ ان چیزوں سے دی گئی ہوتی ہیں جو اس ماحول میں موجود ہوتی ہیں، جو ان کو دستیاب ہوتی ہیں، جو انہیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایک فطری سا فینومینا ہے۔ تو غالب کے دور میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر ابجد دستیاب تھا، یہی وجہ ہے کہ غالب نے اس کے ساتھ جو ہے اپنی جدائی کو تشبیہ دی۔ امید ہے آپ کو اس شعر کی تشریح مختلف معلومات کے ساتھ لبریز نظر آئی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے شعر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اس وقت تک فقیر کو اجازت، دعاؤں کی درخواست، اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اللہ حافظ۔